ناظرین، یہ حکومت جتنے بڑے دعوے کرتی ہے اور خاص طور پہ وزیر اعظم شہباز شریف جو غریبوں کے بڑے ہمدرد بنتے ہیں، اور مشہور یہی ہے کہ وہ رات دن کام کرتے ہیں اور وہ سفارش نہیں مانتے، اور وہ یہ ہے کہ وہ کسی قسم کی روح رعایت نہیں رکھتے اور اکانومی کے لیے وہ دن رات ایک کیے ہوئے ہیں۔ لیکن پتہ نہیں اس اکانومی کو دن رات ایک کر کے لے کے کہاں جانا ہے۔ کہتے ہیں مثبت اشاریے آ رہے ہیں، تو وہ جو مثبت اشاریے ہیں اس کا مجھے کیا فائدہ ہے، آپ کو کیا فائدہ ہے؟ آپ نے دیکھا ہے کہ ابھی ہمارے ساتھ انہوں نے کیا ہاتھ کیا آج ہی، یعنی کہ جو پیٹرول پوری دنیا میں سستا ہوا، عالمی سطح پہ سستا ہوا، اور اس کا ہمیں فائدہ ملنا تھا 14 روپے پر لیٹر، جو پہلے ہی بہت مہنگا ہے، اور 14 روپے پر لیٹر کا فائدہ ملنا تھا، وہ حکومت خود پی گئی ہے، اور یہ وعدہ فردہ کر دیا ہے کہ جی آگے جا کے ہم اس کا ریلیف دیں گے۔ کس صورت میں؟ بجلی کی قیمتیں کم کرنے کی صورت میں۔ مطلب کہاں پیٹرول اور کہاں بجلی کی قیمتیں بھائی؟ آپ پیٹرول کا اگر آپ نے، ہمیں پتہ اندر کی کہانی کا کہ آئی ایم ایف ابھی جو آیا ہے جس سے آپ کے مذاکرات کامیاب نہیں ہوئے، یاد رکھیں، یہ جو کہا جا رہا ہے نا، میڈیا میں گھمائی جا رہی ہے بات کہ یہ سٹاف لیول پہ کامیاب نہیں ہوئے۔ آئی ایم ایف کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب وہ اس کے مذاکرات ہوتے ہیں تو وہ اپنی پریس ریلیز میں کامیاب ہوتے ہیں تو پریس ریلیز میں لکھ کے جاری کرتے ہیں کہ جی ہمارا سٹاف لیول میٹنگ کی مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں، اب یہ ایک رسمی کارروائی ہے، ایگزیکٹو میٹنگ میں اس کی اپروول ہوگی اور آپ کو اگلی قسط مل جائے گی۔ انہوں نے یہ نہیں لکھا تو یہ نہیں ہوئے۔ چلیں، تو اس کی ایک شرط تھی کہ آپ جی یہ جو پیٹرول پہ لیوی ٹیکس ہے اس کو بڑھائیں اور 60 سے 70 روپے کریں۔ آپ نے وہ 10 روپے اس میں کھا لیے ہیں، اپنی جیب میں ڈال دیے ہیں، آئی ایم ایف کے کہنے پہ، آئی ایم ایف کے ایون اس میں جیب میں ڈال دیے ہیں آپ نے، ہر بندے کے 10 روپے فی لیٹر کے۔ یار کچھ تو خیال کرتے کہ یہ رمضان شریف چل رہا ہے اور رمضان کے بعد عید آنے والی ہے، اگلے 15 دن میں لوگوں نے گھروں میں جانا آنا، کسی نے عید کرنے کے لیے اپنے عزیز و اقارب کو ملنا ہے، کسی نے کہیں جانا ہوتا آنا ہوتا، اس کو اگر آپ یہ ریلیف دے دیتے تو وہ ذرا آسانی سے خوشی سے چلا جاتا اور مطلب اس کی آسانیاں پیدا ہو جاتی۔ اور آپ نے وہ بھی 10 روپے اٹھائے اور آئی ایم ایف میں ڈال دیے۔ صرف 10 روپے تو نہیں اٹھائے، 14 روپے اٹھائے، 4 روپے ہی دے دیتے۔ 10 روپے آپ نے لیوی ٹیکس بڑھانا تھا تو 4 روپے ہمیں دے دیتے بھائی، یہ تو ہمارا حق تھا، یہ تو انٹرنیشنلی تیل سستا ہوا ہے، آپ نے کو اپنی جیب سے تھوڑے دینے تھے۔ آئی ایم ایف سے یہ نہیں بات ہو سکی، آپ کے منہ میں گھنگنیاں پڑی ہوئی تھی، ان کو یہ کہتے بھئی انٹرنیشنلی یہ تیل سستا ہوا ہے، ہمیں ریلیف دینے دیں۔ اتنے آپ کے انہوں نے باندھا ہوا ہے آپ کو۔ اور جو بجلی آپ سستی کرنی ہے وہ بھی ہم دیکھ لیں گے کون سی بجلی سستی کرنی ہے، جو سولر کے ساتھ کیا ہے۔ سولر کے ساتھ آپ نے مطلب یہ کہ جو سولر جنہوں نے لگانا ہے اب وہ نہ لگائیں، یہی مطلب ہے نا کہ وہ میں نے سولر لگایا ہے جو میں نے ابھی لگانا ہے، یعنی کہ یہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے لگانا ہے، اور جن کا لگا ہوا ہے وہ بھی 6 سے 7 سال تک، یہ انہوں نے کہا 6 سے 7 سال کے بعد انہوں نے بھی اسی پالیسی پہ آ جانا جو آج ہمارے ساتھ کر رہے ہیں، شاید اس سے بھی بری ہو آگے جا کے۔ یعنی میں نے سارا دن سولر استعمال کیا، اس میں سے جو میں نے یونٹ آپ کو دیے اس میں بھی آپ نے مجھ سے ٹیکس کاٹا، میں نے دیے ٹیکس مجھ سے کاٹنا ہے آپ نے، میں آپ سے واپس لوں گا تو وہ 60 روپے میں دیں گے، 10 روپے میں آپ نے مجھ سے لیا ٹیکس کاٹ کے، ٹھیک ہے، ٹیکس اوپر ڈال دیا، اور پھر میں نے آپ سے جب لینا ہے رات کو واپس وہ بجلی تو وہ آپ نے مجھے دینی ہے 60 روپے میں ٹیکس ڈال کے۔ یار کوئی خدا کا خوف کریں یار، اتنے ٹیکس اس بل کو پڑھیں، اس میں کتنے ٹیکس ہیں اور کتنی قیمت ہے۔ ٹیکس ہی ٹیکس ہیں، ٹیکس ہی ٹیکس ہیں، ایف بی آر کا پیٹ بھرتے جا رہے ہیں، پھر کہتے ہیں ہم نے ریونیو بڑھا لیا ہے۔ یہ جو ریونیو بڑھتا ہے نا، یہ میرے اور آپ کے بلوں سے، ہماری جیبوں سے نکلے ہوئے پیسے اور میرے جیسے سیلریڈ پرسن کی سیلریوں سے کٹے ہوئے جو ٹیکس ہیں اس سے بڑھتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کی کوئی اور ہمت نہیں ہے، میں کہوں اوقات نہیں ہے کہ آپ کسی سے ٹیکس لے سکیں۔ کسی دکاندار سے لیں نا ٹیکس، لیتے ہیں آپ؟ نہیں لے پاتے، نہیں لے پائے، کتنے کتنے بڑے دعوے کیے ہیں، کسی دکاندار سے، کسی تاجر سے، کسی بڑے صنعت کار سے ٹیکس نہیں لے پائے آپ، وہاں جھک جاتے ہیں اس لیے خود آپ وہی ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ آپ آئی پی پی سے 1.15 ارب یعنی کہ 1.15 ارب یونٹ آپ آئی پی پی سے بجلی لیتے ہیں، اور سولر سے آپ 1.02 ارب لیتے ہیں، تو اس کے برابر ہے نا، کیوں نہیں ریپلیس کرتے؟ آپ نے کہا تھا ہم آئی پی پی جو بجلی پیدا کرنے والے کارخانے ان سے باتیں کریں گے، ان سے بات چیت کریں گے، ان سے جان چھڑائیں گے۔ بھئی کب چھڑانی ہے؟ کوئی جان نہیں چھڑا رہے، کیا درا بھی آپ کا،
متھے ہمارے لگا ہوا ہے. بجلی کی قیمت آپ نہیں کم کر سکیں گے کیونکہ آئی ایم ایف نے یہ کہا ہے کہ وہ جو سرکولر ڈیٹ ہے اس کو کم کریں. سرکولر ڈیٹ کیا ہے؟ سرکولر ڈیٹ وہ رقم ہے جو آپ بلوں کی صورت میں اکٹھی نہیں کر سکے. مجھ سے نہیں, عام بندے سے نہیں, سرکاری اداروں سے. سرکاری اداروں نے آپ کو بل پے نہیں کیے, وہ رقم اکٹھی ہوئی ہے, اس کو سرکولر ڈیٹ کہتے ہیں. آئی ایم ایف کہتا ہے جی پہلے وہ ادا کریں پھر آپ بجلی کا بل سستا کریں گے, اس پہ ٹیکس بھی لگائیں. ابھی ایک سرچارج اور لگنے والا ہے. یہ اتنے کنے ہیں, یہ پہلے بتاتے ہی نہیں ہیں, چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور بجلی سستی کرنے کے وعدے کرتے جا رہے ہیں. جھوٹ ہے یہ سب. اب میں اگلی بات ایک اور بتاؤں, اس ملک میں ایک اور بڑا سکینڈل آنے والا ہے اور وہ سکینڈل ہے شوگر کا سکینڈل, چینی کا. چینی کتنی مہنگی ہو گئی ہے, 60 سے 70, یہ 90 تک جائے گی, شاید 200 روپے تک جائے. یہ جو چینی ہے اس کی قیمت اتنی کیوں بڑی بلا؟ اس کی قیمت اس لیے اتنی زیادہ ہو گئی تھی کہ یہ چینی ایکسپورٹ کر دی گئی, ملک سے باہر بھیج دی گئی. مل مالکان نے کہا جی ہماری چینی ملک سے باہر جانے دیں, ہماری جیبوں میں پیسہ آنے دیں. اس وقت مجھے یاد ہے وزیر اعظم نے کہا کہ اگر یہ اس کی قیمتیں بڑھیں تو میں بالکل, مجھے یقین دلائیں کہ اس کی قیمتیں نہ بڑھیں تو پھر میں اجازت دیتا ہوں. اب قیمتیں بڑھ گئی ہیں بھائی, اب اپنی جیب سے دیں پیسے ہمیں, یا ان لوگوں کو ٹانگیں جنہوں نے یہ آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہاں اس کی قیمتیں نہیں بڑھیں گی. بڑھ گئی ہیں. کتنی قیمت ہے اس وقت جو عام بندہ جس میں چینی خریدتا ہے, 170 180 روپے, 200 روپے تک یہ جانے کا اس کا خدشہ پیدا ہو گیا, اور یہ اور بڑھنی ہے قیمت اس کی. اور میں نے بتایا تھا کہ اتنا بڑا کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہے کہ وزیر اعظم پاکستان کا پورا خاندان شوگر ملوں کا مالک, اس کا جو وزیر مملکت بنا ہے صنعت و پیداوار کا, جس کے ماتحت یہ شوگر ملیں آتی ہیں, جس منسٹری کے, ہارون اختر خان شوگر ملوں کا مالک. یعنی کہ جو شوگر ملوں کے مالک ہیں وہی شوگر کے فیصلے کریں گے. شوگر باہر کتنی بیچنی ہے, چینی باہر کتنی بیچنی ہے, اور پھر جب باہر بیچ دینی ہے یہاں قلت پیدا ہو جانی ہے. باہر بیچ دی قلت پیدا ہوگی, خود ہی قلت پیدا کی ہے. اب جی لانی ہے تو وہ بھی تو, اس میں بھی تو مطلب پھر بٹھنڈو ہے نا, بڑے پیسے ہیں اس میں, تو وہ بھی آپ کی, مطلب میں کیا کہہ سکتا ہوں اس کے علاوہ کہ وہ آپ کی جیب میں جانے نہ کہوں. آپ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ مل مالکان ہیں اور آپ ہی فیصلے کریں گے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب منتیں ترلے کر رہے ہیں رانا تنویر حسین کے کہ جی آپ لے لیں ہماری وزارت, یہ والی لے لیں, ہمیں لوگ باتیں نہ کریں. کر تو لیا آپ نے جو کرنا تھا, چینی باہر بھیج دی, اب باہر سے لانے کی تیاریاں پوری مکمل ہیں. ایک دفعہ بلکہ خبر دے کے واپس لے لی کہ ہم نے چینی لے ہیں, پھر انہوں سے یہ تو بڑا سکینڈل بننے جا رہا ہے. یہ 2 کام ہی تو عمران خان نے کیے تھے, ان میں سے ایک آپ نے کر دیا. اس نے بھی چینی باہر بھیجی تھی, پھر منگوائی تھی. اس نے بھی گندم باہر بھیجی تھی, پھر منگوائی تھی. آپ نے چینی باہر بھیج دی, اب منگوا رہے ہیں. آپ نے گندم اب باہر تو خیر بھیجنی کیا ہے, گندم اتنی ہونی نہیں ہے اس دفعہ, تو وہ بھی آگے جا کے کوئی نہ کوئی آپ اس طرح کا ضرور سکینڈل کریں گے. تو یہ ایک بڑا سکینڈل بن رہا ہے. تو یہ ان خبروں کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. یہ حکومت میری آپ کی نہیں ہے, یہ آئی ایم ایف کی حکومت ہے. اجازت دیجیے.